بالکل خاموش ہے بھیا. آپ کی سمجھ سے جب میں بول رہا ہوں پھر اتنے کا بہت رسیدے صاحب کا نام اللہ کو مشکل آ رہا تھا لیکن ملک کے ذمہ داری کی مشکل آ رہا ہے ملک کی دورہ شامل آ رہا ہے یہاں مشکل مسائل کا ہم نے ساتھ کرنا آئیں کی طرف سے کی بات کی دعا ہے اس کی اشارہ کی دعا ہے اسلام کو پیش کیجیے گا. میں نہیں جا رہا ہوں انشاءاللہ فیضان ضرور اس کے لیے حضرت جلال کی بہت ساتھ کا برکاتی جو اس سول حضرت اور بڑھوا برابر میں نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے لیے کا کوشش ہے اپنا ہاتھ اٹھائے اور یہ سبحان اللہ دیکھو اللہ یہ نعرے تکبیر یہ کرم دی لوگ بتائیے کہ ہم لوگ اپنے مہمانوں کا مہمان نوازی میں بول رہے کرتے ہیں علماء سارے لوگ ہاتھ اٹھائے بولیے نعرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. انتہائی احترام و عزت کے ساتھ اپنے آقا کے دربار مقدار میں درود و سلام کی نظر پیش کیجیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وسلم صلاة والسلام وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. رفیقان گرامی، آج کی یہ مجلس علی جناب محمد انور خان صاحب، محمد اشرف خان صاحب اور ان کے دیگر بھائیوں کی طرف سے اپنی والدہ مرحومہ کے 40ویں کے موقع پہ منعقد کی گئی ہے. سوئم کی مجلس میں بھی ہم لوگوں کو یہاں پہ حاضری کی سعادت میسر آئی تھی. اللہ کا شکر ہے کہ آج کے دوران اپنے محلے کی مسجد کی آواز محبت میں بیٹھ کر اللہ رب العزت اور اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر شریف سماع کر رہے ہیں. دعا کر لیجیے اللہ رب العزت اس مجلس سے ذکر کو قبول فرمائے. ہمارے شعراء نے، ہمارے نعتخوانوں نے نعتیں پڑھی، ہمارے علماء نے
جو بیانات پیش کیے اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرما کر انور خان صاحب کی والدہ مرحومہ کو جنت الفردوس میں جگہ چونکہ 1 بجے مجلس ختم ہو جاتی ہے، اس لیے میں آپ کا بہت زیادہ وقت نہیں دوں گا۔ میرے بعد بھی کئی شعراء، کئی علماء یہاں تشریف فرما ہیں جن کی نعتوں سے ہم سب کو مستفیض ہونا ہے۔ میں آدھے گھنٹے 45 منٹ میں اپنی گفتگو مکمل کروں اور اس کے بعد یہ مجلس بچے ہوئے شعراء اور علماء کے بیانات کے بعد اختتام پذیر ہو گئے۔ ماشاءاللہ آج کی مجلس میں بہت دور دراز سے مہمانان گرامی قدر تشریف لائے ہوئے عالی جناب سید شاہ نواز صاحب یہ بن نگر MP مدھیہ پردیش سے تشریف لائے، عالی جناب جمیل اللہ بیگ صاحب جنہوں نے تاج الشریعہ پبلک اسکول اور ملت کالونی قائم کر کے جو 400-500 سال کے لیے اپنے نام کو زندہ رکھ لیا ہے، وہ بھی آج ہمارے درمیان موجود ہے۔ میں انور خان صاحب، اشرف خان صاحب اور ان کے بھائیوں کی طرف سے اپنے آئے ہوئے تمام مہمانوں کا خیر مقدم کرتا ہوں، علماء اور شعراء کا استقبال کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ سب کے قدموں کی برکت سے اس مجلس کو قبول فرمائے، آمین۔ اور مرحومہ کی برزخی اور اخروی زندگی کو اللہ پاک اپنے فضل سے بہتر بنائے۔ آج کی اس مجلس میں خصوصی طور سے مخدوم گرامی قدر حضور نصیر ملت ادام اللہ علیہ کی تشریف لانا تھا، مگر جب سے ہاتھ کا عارضہ لاحق ہوا ہے، بہت لمبے سفر سے، پریشان کن سفر سے وہ خود بھی احتیاط کرتے ہیں، اہل خانہ کی بھی رائے نہیں رہتی۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ آپ انور خان صاحب سے، اشرف خان صاحب سے یہ میری معذرت پیش کر دیں، میں یہاں سے بھی ان کے لیے، ان کی والدہ کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ صحت اور عافیت کے ساتھ اللہ رب العزت نے حیات باقی رکھی تو کسی اور موقع سے انشاءاللہ میں ان کے گھر ضرور حاضر ہوں۔ میرے بھائیوں، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد محمد صلاۃ و سلام وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کسی بھی انسان کی جب موت ہو جاتی ہے اور ہم اسے قبر کے حوالے کر دیتے ہیں تو جسم چند دنوں کے بعد سڑ گل کے ختم ہو جاتا ہے۔ صرف اللہ کے پیغمبروں کا جسم، اللہ کی راہ میں جو لوگ شہید ہوتے ہیں ان کا جسم، وہ حافظ قرآن جو قرآن کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہو ان حفاظ کرام کا جسم، اور وہ فقہا جنہیں اللہ نے دین و شریعت کی سمجھ عطا فرمائی، جنہیں تفقہ فی الدین کا سرمایہ ملا، سبحان اللہ پاک انبیاء، شہداء، فقہا
اور حفاظ کرام کے جسم کو قبر میں محفوظ رکھا کرتا ہے۔ ان کے سوا جتنے لوگ ہیں وہ ایمان والے ہوں یا ایمان کی دولت سے محروم ہوں، سب کا جسم چند دنوں کے بعد سڑ گل کے ختم ہو جاتا ہے۔ البتہ ریڑھ کی ہڈیوں میں پارے کے مانند کچھ قطرات ہوتے ہیں، وہ نہ سڑتے ہیں نہ گلتے ہیں نہ خراب ہوتے ہیں۔ جب اللہ پاک کو قیامت کے قریب بندوں کو دوبارہ قبر سے زندہ کرنا ہوگا سبحان اللہ، تو ریڑھ کی ہڈیوں میں پائے جانے والے پارے کے مانند انہی قطروں سے اللہ پاک تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ سبحان فرمائے۔ اللہ۔ میرے بھائی، اس لیے آپ کسی بھی عزیز کی قبر کھودنے جائیں، تازہ جسم، صحیح اور سالم جسم نہیں ملتا، ہڈیاں ملتی ہیں، کھوپڑیاں ملتی ہیں، جسم کے بچے کچے اجزاء ملتے ہیں، صحیح سالم جسم بالعموم نہیں ملتا۔ یہ اشارہ ہے کہ 99% لوگوں کا جسم قبر میں خراب ہو جاتا ہے۔ نبیوں کے جسم کو اللہ رب العزت قبر میں محفوظ رکھا کرتا ہے۔ میرے بھائی، کچھ لوگ ہیں جو یہ تأثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ قبر میں انبیاء بھی زندہ نہیں ہیں۔ بہت دور جانے کی ضرورت نہیں، ذاکر نائک جیسے لوگ اس بات کا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کر ہمارے پیغمبر تک جتنے انبیاء اس دنیا میں آئے سب کے سب اپنی قبروں میں مردہ ہیں۔ کسی بھی پیغمبر کو قبر میں زندہ سمجھنا یہ عقل کے بھی خلاف ہے اور دلیلوں کے بھی خلاف ہے۔ اکا دکا ایسی فکر رکھنے والے لوگ ہیں، ورنہ الحمدللہ 99% آبادی مسلمانوں کی اپنے پیغمبروں کی حیات برزخی کا عقیدہ رکھتی ہے۔ اپنے پیغمبر کو بلکہ تمام پیغمبروں کو مسلمان قبروں میں زندہ جانا کرتے ہیں۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے سویب کی مجلس میں حیات انبیاء کا ذکر کیا تھا یا نہیں کیا تھا، نہیں۔ ہمارے دودھی کے ایک سابق صدر ہے عادل خان صاحب، وہ ایئرٹیل کا جو پائپ بچھایا جاتا ہے انٹرنیٹ کے لیے، اس کا ٹھیکہ انہیں کچھ دنوں پہلے ملا تھا، تو ڈھیر سارا پائپ ان کے دروازے پہ رکھا رہتا تھا۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ پائپ زمین میں کمپنیاں کیوں بچھواتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ انٹرنیٹ کا جو سارا نظام چلتا ہے وہ اسی پائپ کے اندر باریک باریک سے تار دوڑائے جاتے ہیں۔ ایک تار میں 1000-2000 کنیکشن انٹرنیٹ کا دیا جا سکتا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ تو 2-4 سال میں سڑ گل کے پائپ ختم ہو جاتا ہوگا۔ کہا نہیں، اس پائپ میں ایسے کیمیکل ملائے گئے ہیں کہ اگر یہ 500 سال بھی زمین کے نیچے پڑا رہے تو نہ یہ سڑے گا نہ گلے گا، نہ انٹرنیٹ کے لیے دوڑائے ہوئے تاروں پر کوئی اثر پڑے گا۔ فوراً میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر انسان پلاسٹک میں کیمیکلز ملا کر پلاسٹک کے بنے ہوئے پائپ کو 100-200 سال تک سڑنے گلنے سے بچا سکتا ہے تو اللہ رب العزت
اپنے محبوبوں کے جسم انور کو ایسی خصوصیت کیوں نہیں عطا فرما سکتا کہ وہ قبر میں رہتے ہوئے بھی ان کے جسم محفوظ رہیں، اپنی قبر میں بھی وہ اپنے جسم کے ساتھ زندہ رہیں۔ میرے بھائیوں، اگر آپ یوٹیوب کے شوقین ہیں تو آپ یوٹیوب پر ڈالیے زہیر ابن قیس، ایک صحابی رسول ہیں، سیریا میں 4-5 سال سے خانہ جنگی چل رہی ہے۔ امریکی حکومت کی یہ کوشش تھی کہ وہاں پہ اپنی کٹ پتلی حکومت قائم کی جائے، مگر وہاں کے شیعہ صدر بشر الاسد نے رشیا کی مدد لے لی، جس کی وجہ سے امریکہ کا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ آج بھی وہ وہاں کا صدر ہے۔ وہاں پہ بہت سارے ممالک نے اپنے لوگوں کو بھیج کر اپنے اپنے مفادات پورا کرنے کی کوشش کی۔ کچھ سلفی جماعت کی جماعتوں نے بھی وہاں پہ اپنی کوششیں شروع کی۔ بم بلاسٹ کر کے حضرت زہیر ابن قیس کے مزار کو اڑا دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ ایک صحابی رسول ہیں، جب ان کی قبر کو، ان کے مزار کو بلاسٹ کر کے اڑایا گیا، علاقے کے جو مسلمان تھے وہ جمع ہوئے۔ آپ اس یوٹیوب کے ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں جب زہیر ابن قیس صحابی رسول کے جسم کو آس پاس کے مسلمانوں نے قبر سے باہر نکالا تو آپ دیکھ سکتے ہیں پیشانی پہ کسی چیز سے تھوڑا سا کٹ گیا۔ لوگوں نے ان کے جسم کو باہر نکال کے رکھا، مگر یوں ان کی پیشانی سے خون نکل رہا تھا جیسے کسی زندہ انسان کے جسم سے خون نکلتا ہے۔ لوگ تولیہ سے اسے صاف کر رہے ہیں، پھر خون نکل رہا ہے، پھر تولیہ سے خون کو پوچھ رہے ہیں، پھر خون نکل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ نام یاد کر لیں، زہیر ابن قیس، آپ یہ ڈالیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک صحابی پہلی صدی ہجری کے اختتام تک تقریباً زیادہ تر صحابہ کرام اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ آج 1442-43 ہجری کا زمانہ ہے، گویا کم سے کم اس صحابی رسول کے وصال کو 1300 سال بیت چکے، مگر ان کے جسم کو اللہ نے قبر کے اندر سلامت رکھا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، نبی کا کلمہ پڑھنے والا ایک صحابی، نبی کے قدموں پہ اپنی زندگی نچھاور کر دینے والے صحابی، اگر اپنی موت کے 1300 سال کے بعد بھی اپنی قبر میں محفوظ رہ سکتے ہیں، ان کا جسم باقی رہ سکتا ہے، تو اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کے جسم انور کو قبر انور میں باقی کیوں نہیں رکھتا؟ اس لیے الحمدللہ اس میں ہم خوش عقیدہ مسلمانوں کو کوئی شک نہیں ہے کہ میرے پیغمبر، روح تو سب کی زندہ رہتی ہے، روح سب کی زندہ رہتی ہے۔ کوئی غیر مسلم دنیا سے جائے، روح اس کی بھی زندہ رہتی ہے۔ کوئی یہودی، کوئی عیسائی دنیا سے جائے، روح اس کی بھی نہیں مٹتی۔ اگر پیغمبروں کی بھی صرف روح زندہ ہو تو پھر پیغمبر میں اور عام انسانوں میں فرق کیا رہا؟ اس لیے عام لوگوں کی روح زندہ رہتی ہے اور میرے پیغمبر کی روح اور ان کا جسم دونوں زندہ ہے۔ جیسے زمین کے اوپر پیغمبر اپنے جسم کے ساتھ زندہ تھے، اللہ نے انہیں ان کی قبر انور میں بھی اسی طرح جسم کے ساتھ زندہ رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تو پیغمبر کی مثال ہو گئی۔ اب ایک تازہ مثال میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا،
2 سال پہلے بنگلور کی ایک مجلس میں شریک ہونے کے لیے میں گیا. وہاں سے مجھے ناگپور آنا تھا چندر پور. فلائٹ چھوٹ گئی. صبح میں اتنی لمبی بھیڑ لگی ہوئی تھی کہ میں ایئرپورٹ میں داخل ہو کے بھی اندر داخل نہ ہو سکا. چیکنگ کے مرحلے سے گزر کر آگے نہ بڑھ سکا. خیر دوسری فلائٹ سے ناگپور آیا. جلسہ گاہ تک پہنچتے پہنچتے رات کے 1:30 بج گئے جبکہ جلسہ ختم ہو چکا تھا. خیر جب میں ناگپور سے چلا تو راستے میں ایک جگہ تھی کامٹی. میں نے سن رکھا تھا کہ کامٹی کے ایک مولانا اعجاز حسین بڑے مشہور شاعر ہیں. میرے بھائیوں اسی کامٹی کے رہنے والے ایک عالم مولانا خورشید صاحب، ان کا انتقال 3-4 سال پہلے ہوا. اگر آپ کے ملنے جلنے والے ناگپور کے آس پاس رہتے ہو تو آپ اس واقعے کی تصدیق کر سکتے ہیں. مولانا خورشید کے انتقال کے 6 مہینے کے بعد قبرستان جل تھل ہو گیا. شدت کی بارش ہوئی، پوری قبر بلکہ قبرستان کی تمام قبریں پانیوں سے بھر گئی. نوجوانوں نے علماء سے کہا حضور اجازت ہو تو مولانا صاحب کی قبر سے پانی نکال دیں. علماء نے کہا قبر کھولنا جائز نہیں، لیکن اگر کنارے سے پھینک سکتے ہو تو پھینک دو. نوجوانوں نے تھوڑا سا کنارے سے مٹی ہٹا کر پانی نکالنا شروع کیا. جب پانی کی سطح نیچے آئی تو پانی کے اوپر کفن تیرتا ہوا نظر آیا. نوجوانوں کے دل میں تجسس پیدا ہوا. لکڑی کا ٹکڑا لے کے اسے ٹٹولا کہ صرف کفن ہے یا اس کے اندر جسم بھی ہے. جب لکڑی سے ٹٹولا تو لگا کہ نہیں، اس کے اندر ہاتھ پاؤں بھی ہے. علماء نے 1000 روکنے کی کوشش کی مگر نوجوان باز نہیں آئے. قبر کھول کر ان کے جسم کو باہر نکالا. 1 ہفتے تک ان کے جسم کو باہر رکھا. دوبارہ قبر تیار کی گئی اور 1 ہفتے کے بعد ان کو دوبارہ دفن کیا گیا. آس پاس کے مسلمانوں نے جا کر ان کے چہرے کو دیکھا، ان کے جسم کو دیکھا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں مولانا خورشید یہ نو مسلم تھے. لگ بھگ 35-40 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے. حضور مفتی اعظم ہند کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑا. چونکہ لمبی عمر کے بعد مسلم ہوئے اس لیے شادی نہیں کی. ایک ادارہ چلاتے تھے، جہاں کہیں سوہم کی مجلس ہوتی، چاروں کی مجلس ہو جاتی، تشریف لے جاتے. کم سے کم 2 بار میری بھی ان سے ملاقات ہے. ان کی طرح شکل و شباہت تھی. ان کی داڑھی کے بال کچھ کالے ہیں، ان کی پوری داڑھی سفید تھی. میرے بھائیوں کوئی پیغمبر وہ نہیں تھے، کوئی غوث، کوئی قطب نہیں تھے، ایک عام عالم دین. مگر اللہ رب العزت نے وصال کے 6 مہینے کے بعد بھی ان کے جسم کو قبر کے اندر سلامت رکھا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اگر مولانا خورشید اپنے پیغمبر کا کلمہ پڑھ کر اس مقام کو پہنچ سکتے ہیں کہ اللہ نے 6 مہینے تک ان کے جسم کو محفوظ رکھا، تو سبحان اللہ خواجہ غریب نواز کا جسم کیوں نہیں محفوظ ہوگا؟ غوث اعظم کا جسم کیوں نہیں محفوظ ہوگا؟ مخدوم اشرف سمنانی کا جسم کیوں نہیں محفوظ ہوگا؟ اور مجھے کہنے دیجئے جب امتی کے جسم کو اللہ نے اتنے دنوں تک محفوظ رکھا تو مدینے کے تاجدار کے جسم کو اللہ نے قبر کے اندر کیوں نہیں موجود رکھا ہوگا؟ مجھے یہ شعر پڑھنے دیجئے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. اس پار کا جب یہ عالم ہے تو اس پار کا عالم کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں ان کے ایک ملنے جلنے والے دوست، ان کا نام اسحاق چانگل، رائے پور میں رہتے ہیں. میں نے ان سے کہا اسحاق صاحب مولانا خورشید دیکھنے میں عام انسان، کوئی بہت زیادہ تام جھام نہیں، کوئی بہت زیادہ عبادتوں کا نور نہیں،
مگر اتنا بڑا مقام اللہ نے دیا. انہوں نے کہا کہ میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ کہ وہ جب سے کلمہ پڑھ کر اسلام میں آئے پوری قوت کے ساتھ اسلام پہ قائم رہے. حج کرنے کے لیے ناگپور ایئرپورٹ گئے. کسٹم ادھیکاریوں نے جب پاسپورٹ دیکھا والد کی جگہ غیر مسلم کا نام، ادھیکاریوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ مولوی جی آپ تو مسلم ہو گئے مگر آپ کے پتا جی تو ہم ہی لوگوں میں سے تھے. تو انہوں نے ناراض ہو کے کہا دوبارہ یہ بات مت کہنا، میرے باپ کے مقدر میں جنت نہیں تھی اس لیے وہ اسلام کی روشنی سے محروم رہے. اللہ نے میرے نصیبے میں جنت رکھی تھی اس لیے میں نے کلمہ پڑھ کر اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا. اور مجھے فخر ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اپنے پیغمبر کا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائی. تو اسحاق صاحب نے کہا کہ ایمان کے اوپر جتنی مضبوطی سے وہ کھڑے رہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ برکت اس کی تھی. اور دوسری برکت جو مجھے سمجھ میں آتی ہے، جلسوں میں جاتے تھے، چہارم سوئم کی مجلسوں میں جاتے تھے، 2 بجے 3 بجے جلسے ختم ہوئے، علماء اپنے کمروں میں چلے گئے، شعراء اپنے ہوٹل میں چلے گئے، فجر کی نماز بالعموم چھوٹ جاتی ہے لوگوں کی، مگر میں مولانا خورشید کو دیکھتا تھا. 2 بجے رات کو جلسہ ختم ہو، 3 بجے رات کو جلسہ ختم ہو، مگر کبھی بستر پہ نہیں جاتے تھے، وہیں پہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے رہتے، درود شریف پڑھتے رہتے، استغفر اللہ پڑھتے رہتے. جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تب جا کر بستر پہ جا کے آرام کرتے تھے. میں نے ان کی زندگی میں نمازوں کی جو پابندی دیکھی ہے مجھے یقین ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی برکت سے ان کے جسم کو قبر کے اندر سلامت رکھا. محبت سے کہیے سبحان اللہ. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں پھر اپنی اسی گفتگو پہ آتا ہوں. 99% لوگوں کا جسم سڑگل جاتا ہے مگر پیغمبروں کا جسم خراب نہیں ہوتا، شہیدوں کا جسم خراب نہیں ہوتا، فقہا کا جسم خراب نہیں ہوتا، حافظ قرآن کا جسم خراب نہیں ہوتا. ان کے علاوہ 99% مسلم ہوں کہ غیر مسلم ان کا جسم سڑگل کے ختم ہو جاتا ہے. اب اگلے مرحلے کی طرف بڑھیے. جسم تو سڑگل کے ختم ہو گیا، روح کہاں گئی؟ روح کا مقام کیا ہوتا ہے؟ میرے بھائیوں، علماء نے بالخصوص علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الصدور میں لکھا ہے کہ بعض انسانوں کی روحیں قبر کے اوپر رہتی ہیں، بعض انسانوں کی روحیں آسمان و زمین کے بیچ میں رہتی ہیں. انسانوں کا مطلب مسلمانوں کی روحیں. بعض مسلمانوں کی روحیں چاہے زمزم کے پاس رہتی ہیں، بعض مسلمانوں کی روحیں پہلے آسمان پر اور عمل اچھا ہوا تو دوسرے آسمان پر، کسی کی روح 7ویں آسمان پہ رکھی جاتی ہے. جس کا جیسا عمل اللہ رب العزت ان کی روح کو ویسا ہی مقام عطا فرماتا ہے، اس کی روح وہاں پہ ٹھہرا کرتی ہے. شہیدوں کی روح کہاں رہتی ہے؟ پیغمبروں کی روح تو ان کے جسم میں رہتی ہے، شہیدوں کی روح کہاں رہتی ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں ان ارواح الشہداء فی حواسل طیور خضر فی الجنہ. شہیدوں کی روحیں سبز پرندے کے پیکر میں ڈال کر انہیں جنت میں رکھا جاتا ہے. تسرح فیہا یشاء، اور جنت میں جہاں ان کی مرضی ہوتی ہے وہ روحیں گھومتی رہتی ہیں، جنتی میووں سے جنتی نعمتوں سے وہ متمتع ہوتی رہتی ہے. سبحان اللہ. شہیدوں کی روحیں جنت میں، انبیاء کی روحیں ان کے جسم میں، عام کلمہ پڑھنے والوں کی روحیں کسی کی قبر پر، کسی کی آسمان پہ، کسی کی 7ویں آسمان پر. جس کا جیسا مقام اللہ تعالیٰ روحوں کو ویسا مقام عطا فرماتا ہے. مگر یہاں پہ ٹھہر کے ایک بات اور سن لیجیے. اگر آپ کے دل میں یہ شبہ ہو رہا ہو
کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ لوگ یہ صحیح کہتے تھے کہ قبروں کے اندر کچھ نہیں ہوتا، اجمیر کیوں جاتے ہو، بغداد کیوں جاتے ہو، کچوچا کیوں جاتے ہو، قبروں کے اندر کچھ نہیں ہوتا، جسم تھا سڑگل کے ختم ہو گیا، روح آسمان پہ چلی گئی، تو اب قبروں پہ کے پاس جانے سے کیا حاصل ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنے دنوں کے بعد ایک سنی عالم نے اقرار کیا کہ مردوں کی روحیں قبر میں نہیں ہوتی، آسمان پر کہیں اور ہوا کرتی ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، روحیں کہیں بھی رہیں مگر ان کا تعلق ان کی قبر سے ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ اور جیسے ہی ہمارے انور بھائی جائیں گے اپنی والدہ کی قبر پر، روح کہیں بھی ہوگی قبر کی طرف متوجہ ہوگی، آنے والے کو پہچانے گی، ان کے سلام کا جواب دے گی، ان کی دعاؤں سے ان کی روح خوش ہوگی، یہ ان کے لیے دعائیں کریں گے اور ان کی والدہ کی روح ان کے لیے دعائیں کریں گے۔ روح کہیں بھی رہے مگر اس کا تعلق قبر کے ساتھ ہمیشہ باقی رہتا ہے، اور جانے والوں کو مرحومین کی روحیں پہچانا کرتی ہیں، ان کی آوازوں کو سنا کرتی ہیں، ان کی دعاؤں سے وہ روحیں مسرور ہوا کرتی ہیں۔ یہ میں نے دعویٰ کیا۔ اب میں آپ کو اس کی تھوڑی سی تفصیل میں لے جاتا ہوں۔ میرے بھائی، بہت مشہور کتاب ہے جلالین شریف، دو بزرگوں نے مل کر لکھی ہے، اس لیے اس کا نام جلالین۔ ایک بزرگ کا نام علامہ جلال الدین سیوطی جو 9ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں، اور دوسرے محدث کا نام علامہ جلال الدین محلی۔ انہوں نے 15 پارے کی تفسیر لکھی، دو محدثین کی لکھی کتاب ہے، اس لیے اس کتاب کا نام تفسیر جلالین ہے۔ دو جلال کی لکھی ہوئی تفسیر۔ اس کے حاشیے میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا وضو کر کے سو جائے تو سبحان اللہ، جیسے ہی نیند اس کے اوپر آتی ہے، اس کی روح جسم مثالی کے ساتھ اس کے جسم سے نکلتی ہے، عرش پہ جاتی ہے، اور در اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدے کرتی ہے، اور جیسے ہی کوئی آ کے آواز دے دے اٹھی اشرف بھائی فجر کا وقت ہو گیا، عرش سے چل کر روح ان کے جسم میں دوبارہ لوٹ آیا کرتی ہے، یہ آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ عام اہل ایمان کی روحوں کا یہ مقام ہے۔ وضو کر کے اشرف بھائی سوئے، نیند آئی، روح نہیں نکلی، روح جسم مثالی کے ساتھ نکلی۔ جیسے ہم نے کوئی تصویر بھیجی حافظ شہاب الدین کو، انہوں نے سینڈ کر دیا انور بھائی کو، تصویر بعین ہی وہاں نہیں گئی، اس کی کاپی ان کے موبائل میں جاتی ہے، اصل تصویر ان کے موبائل میں رہتی ہے۔ تو اشرف بھائی وضو کر کے سوئے تو بعین ہی روح نکل کر عرش پہ چلی جاتی، تب تو یہ خود بھی دوسری دنیا میں چلے جاتے۔ اپنے عین کے ساتھ روح نہیں نکلتی، جسم مثالی کے ساتھ روح نکلتی ہے، عرش پہ جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتی ہے، اور کسی نے آ کر آواز دے دیا، فوراً روح ان کے جسم میں لوٹ آیا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی کسی ولی کی روح کی بات نہیں ہو رہی، ابھی کسی غوث کی روح کی بات نہیں ہو رہی، ابھی کسی قطب اور ابدال کی روح کی بات نہیں ہو رہی۔ عام کلمہ پڑھنے والا وضو کر کے سو جائے، روح کو عرش پہ جانے کی اجازت مل جاتی ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، عرش کہاں ہے؟ زمین سے پہلا آسمان 500 سال کی دوری پر، پہلے آسمان سے دوسرا آسمان 500 سال کی دوری پر، 7 آسمان کا مطلب 3500 سال کی دوری پہ 7واں آسمان، اس کے اوپر عرش 4000 سال کی دوری پہ عرش ہے۔
مگر سبحان اللہ انور بھائی وضو کر کے سوئے، ان کی روح 4000 سال کی دوری پہ چلی گئی، اشرف بھائی نے اٹھا دیا، آنکھیں ملتے ہوئے انور بھائی اٹھ گئے، روح عرش سے چل کر ان کے جسم میں آ گئی۔ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، اگر عام انسانوں کی روحیں چند لمحوں میں عرش پہ جاتی ہیں، عرش سے لوٹ کر پھر زمین پہ آ جاتی ہیں، تو پھر ولیوں کی روحوں کی رفتار کیا ہوگی؟ ولیوں کا یہ حال ہے تو خواجہ کی روح کی رفتار کیا ہوگی؟ خواجہ کا یہ مقام تو غوث اعظم کی روح کی رفتار کیا ہوگی؟ اور جب غوث کی یہ شان ہے تو مدینے کے تاجدار کی رفتار کا اندازہ کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو فلسفہ سمجھاتا ہوں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے انور بھائی ایک مادی جسم رکھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، 50-55 کلو 60 کلو وزن، انہیں اگر یہاں سے حیدر نگر اسٹیشن جانا ہو بہت تیزی میں جائیں گے، مگر پھر بھی 5 منٹ لگے گا، 10 منٹ ان کو لگے گا، کیونکہ جسم مادی ہے، اور مادی شے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر طے کرنے کے لیے وقت کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے۔ سبحان اللہ، جسم کے مقابلے میں ہوا لطیف، ہواؤں میں بھی وزن ہوتا ہے، گیس سلنڈر خالی ہو تو وزن کم، سلنڈر بھر دو تو وزن بڑھ جاتا ہے، اس کا مطلب گیسوں میں بھی وزن ہوتا ہے، ہواؤں میں بھی وزن ہوتا ہے، مگر جسم کے مقابلے میں اس کے اندر وزن کم۔ اگر ہوا کو یہاں سے حیدر نگر جانا ہو تو اسے 10 منٹ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ انور بھائی یہاں طوفان اٹھا یا اپنے کسی رشتہ دار کو اسٹیشن پہ فون کرتے ہیں، یہاں موسم بدل رہا ہے، وہاں کا کیا حال؟ ابھی فون کٹتا بھی نہیں ہے کہ ان کا وہ رشتہ دار کہتا ہے ہوا یہاں بھی چلنے لگی، طوفان یہاں بھی محسوس ہونے لگا۔ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، جسم مادی ہے، انور بھائی کے جسم کو یہاں سے حیدر نگر جانے میں 10 منٹ لگے، لیکن جسم کے مقابلے میں ہوا ہلکی پھلکی، ہوا کو حیدر نگر جانے میں 2 منٹ، اور ہواؤں کے مقابلے میں بجلی، کرنٹ، روشنی یہ اور زیادہ ہلکی پھلکی چیز۔ یہ ہمارے عزیز دلی میں رہ کے تیاری کرتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ بجلی 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل کا سفر کرتی ہے، 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل کا سفر بجلی کرتی ہے۔ سبحان اللہ، لندن 20,000 کلومیٹر ہوگا، امریکہ 25,000 کلومیٹر ہوگا۔ اگر یہاں سے تار دوڑاتے جاؤ امریکہ، یہاں سوئچ رکھو، بلب لگاؤ امریکہ میں، سوئچ دباؤ گے، بجلی کو امریکہ پہنچنے میں کوئی 2 گھنٹہ نہیں لگے گا، 1 سے 2 سیکنڈ میں وہ بجلی امریکہ پہنچ جائے گی۔ میں آپ کو یہ فلسفہ سمجھانا چاہتا ہوں، جسم مادی کثیف، اسے زیادہ وقت کی ضرورت، جسم کے مقابلے میں ہوا لطیف، جسم سے کم وقت کی ضرورت، ہوا کے مقابلے میں بجلی لطیف، ہوا سے بھی کم وقت کی ضرورت بجلی کو، اور سبحان اللہ بجلی سے بھی زیادہ لطیف انسان کی روح ہوتی ہے۔ انسان کے جسم میں جو روح کار فرما ہوتی ہے وہ بجلی روشنی سے بھی زیادہ لطیف۔ اگر روشنی 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل کا سفر کرتی ہے تو روح کا سفر کتنا تیز ہوگا۔ اب اگر ہم کہتے ہیں کہ آواز دے کے دیکھو، گنبد خضرا والے مدینے سے آتے ہیں، پکار کے دیکھو، غوث بغداد سے مدد کے لیے آتے ہیں، آواز دے کے دیکھو، اجمیر کے راجہ اجمیر سے آتے ہیں، غلط نہیں کہتے۔ اگر بجلی 1 سیکنڈ میں
86,000 मील का सफर करती है तो अल्लाह के महबूब बंदों की रूहें बगदाद से करीमंडी का सफर करती है। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। इसलिए ईमान वालों का अकीदा क्या है? फरियाद उम्मती जो करे हालेदार में, फरियाद उम्मती जो करे हालेदार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर ना हो। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, आज लोग इस फरेब में पड़े हैं कि दूर से रूहें हमारे पास नहीं आ सकती, मगर सुभान अल्लाह किताबों में लिखा है कि जब शबे बारात की शब आती है, ये हमारे अशरफ भाई, अनवर भाई और भी जो इनके भाई हैं, ऐसा नहीं कि वालिदा को अब इनका पता नहीं, हफ्ते भर जो भी ये बेटे करते हैं, ये सारा नामे अमल फरिश्ते जुमा की शब में ले जाकर माँ बाप की कब्रों में पेश करते हैं। अगर औलाद का अमल अच्छा हो तो माँ बाप की रूहें खुश होती हैं, औलाद का अमल अच्छा ना हो तो माँ बाप अपनी औलाद के लिए दुआएं किया करती हैं। गोया रूहों का ताल्लुक इस दुनिया से जाने के बाद भी खत्म नहीं होता। हम उनकी नज़र में रहते हैं, हम उनके इल्म में रहते हैं। हमारी जिंदगी के शब रोज़ कैसे गुजरते हैं, हमारे माँ बाप को हमारे शब रोज़ के अमाल की इत्तिला हुआ करती है। सुभान अल्लाह। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, दरअसल कोई भी शय जो नूर से ताल्लुक़ रखती हो उसकी स्पीड बहुत तेज़ हुआ करती है। मेरे आका ने हज़रत जिब्रील अमीन से पूछा, ए जिब्रील, बहुत तेज़ी में कब कब तुम्हें सफ़र करना पड़ा? हज़रत जिब्रील ने अर्ज़ किया, हुज़ूर 4 बार बहुत तेज़ी में मुझे सफ़र करना पड़ा। कहा कब? कहा जब नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग की तरफ डालने की कोशिश की। अल्लाह का हुक्म हुआ, जिब्रील नारे नमरूद के करीब जाओ और मेरे बंदे इब्राहीम को अपने बाजुओं पे ले लो। मैं सिदरा से चला, मिस्र पहुंचा, नमरूद की लगाई हुई आग के करीब गया और मैंने हज़रत इब्राहीम को अपने बाजुओं पे लेकर आराम से उन्हें ज़मीन के ऊपर उतारा है। सुभान अल्लाह। मैं आपसे ये अर्ज़ कर दूं, हमारे आली जनाब जबीउल्लाह बैग साहब जेसीबी में कोई पत्थर लें और पत्थर को फ़ज़ा में उछाल दें तो उस पत्थर को ज़मीन तक पहुंचने में कोई आधा घंटा नहीं लगता, 10 सेकंड बहुत है, 20 सेकंड बहुत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जिस्म अनवर को आग में डालने के लिए नमरूद ने एक मशीन तैयार करवाई थी, उसका नाम था मिनजनीक। उस मिनजनीक के ऊपर रखकर हज़रत इब्राहीम को आग की तरफ उछाला गया। अब वहाँ से ज़मीन पर आने में कोई 2 घंटे का वक्त नहीं लगेगा, मगर हज़रत जिब्रील सिदरा से चलकर मिस्र आ गए, नारे नमरूद के करीब आ गए और आपने हज़रत इब्राहीम को अपने बाजुओं पे लेकर आराम से नीचे उतारा। पहला मौका ये था कि मुझे बहुत तेज़ी में सफ़र करना पड़ा। हज़रत जिब्रील अर्ज़ करते हैं, हुज़ूर दूसरा मौका जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में डाल दिया, ऊपर से नीचे की तरफ हज़रत यूसुफ आने लगे। झारखंड पलामू में पोरसा कहते हैं, 10 पोरसे का कुआं तो 5 पोरसे का कुआं। हम लोग अपने मुहावरे में कहिए 50 फीट गहरा कुआं या 100 फीट गहरा कुआं। एक इंसान को ऊपर से डाला जाए तो उसे ज़मीन तक पहुंचने में कितने मिनट की ज़रूरत होगी, मगर हज़रत जिब्रील कहते हैं, अल्लाह का हुक्म हुआ, जिब्रील चाहे कनान में जाओ और मेरे यूसुफ को
آرام کے ساتھ زمین پہ اتارو۔ میں سدرا سے چلا، مصر پہنچا، اس کنویں کے قریب گیا اور میں نے حضرت یوسف کو بازوؤں پہ لے کر آرام سے کنویں میں اتارا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ تیسرا موقع جب حضرت ابراہیم اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو لے کر مینا کے میدان میں پہنچے، اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، اپنے بیٹے کے آنکھ پہ پٹی باندھ دی، پتھر پہ لٹا دیا، گردن پہ چاقو رکھ کر چلانے والے تھے۔ اللہ کا حکم ہوا جبریل جنت جاؤ، میڈھا لے کر مینا پہنچو اور اسماعیل کی جگہ میڈھے کو رکھ کر اسماعیل کے بدلے میں اس کی قربانی کو میں قبول کرتا ہوں۔ حضرت جبریل سدرا سے چلے، جنت پہنچے، جنت سے میڈھا لیا، میڈھا لے کے مکہ پہنچے، مینا پہنچے اور حضرت اسماعیل کی جگہ اس میڈھے کو لٹایا۔ حضرت ابراہیم نے جب چاقو چلایا اور خوش ہو کر آنکھیں کھولی کہ اللہ نے میرے بیٹے کی قربانی قبول کر لی، تو دیکھا کہ اسماعیل کھڑے مسکرا رہے ہیں اور بیٹا ذبح کیا ہوا پڑا ہوا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، جبریل سدرا سے چلے، آواز تھوڑی بڑھا دو بھائی، آواز نہیں محسوس ہو رہی۔ جبریل سدرا سے چلے، جنت پہنچے، جنت سے میڈھا لیا، مینا پہنچے اور مینا میں میڈھے کو لٹا دیا۔ سبحان اللہ۔ گردن پہ چاقو رکھ کر چاقو چلانے میں کوئی 24 گھنٹہ نہیں لگتا، کوئی 12 گھنٹہ نہیں لگتا۔ گردن پہ چاقو رکھ کر چلانے کے لیے 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ بہت ہیں، مگر حضرت جبریل 4000 سال کی دوری سے چل کر جنت پہنچے، جنت سے میڈھا لے کر مینا آ گئے اور مینا میں اس میڈھے کو لٹا دیا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں مسلمانوں، یہ جبریل کون ہیں؟ نور سے پیدا ہونے والے ایک فرشتے ہیں، نور سے پیدا ہونے والے ایک فرشتے۔ جبریل اگر ان کی اسپیڈ اتنی تیز کہ 4000 سال کی دوری سے چل کر نارے نمرود کے قریب پہنچ سکتے ہیں، 4000 سال کی دوری سے چل کر حضرت یوسف کے کنواں کے پاس پہنچ سکتے ہیں، 4000 سال کی دوری سے چل کر مینا کے میدان میں پہنچ سکتے ہیں، نور سے پیدا ہونے والے فرشتے کی یہ تیز رفتاری ہے، تو حضرت جبریل جس پیغمبر کے نور سے پیدا ہوئے تھے، اس پیغمبر کے نور کا اندازہ ہم اور آپ کہاں لگا سکتے ہیں؟ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ فرشتے نور سے بنے، کس کے نور سے بنے؟ میرے پیغمبر کے نور سے بنے۔ اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، یا جابرو ان اللہ خلق نور نبیک من قبل کل شیء۔ اے جابر، اللہ نے تمہارے پیغمبر کے نور کو ہر چیز سے پہلے پیدا کیا ہے۔ وَكُلُّ الْخَلَائِقِ مِن نُورِي، اور تمام مخلوق کو اس نے میرے نور سے پیدا کیا ہے۔ وَأَنَا مِن نُورِ اللَّهِ، اور میں اللہ کے نور کی تجلی سے پیدا ہوا۔ کہیے سبحان اللہ۔ اللہ کے نور کی تجلی سے نبی کا نور بنا، نبی کے نور سے تمام مخلوق بنی، فرشتے بنے، عرش بنا، کرسی بنی، جنت بنی، ساتوں آسمان بنے۔ کریمنڈی کے مسلمانوں، پیغمبر کے نور سے جبریل بنے، ان کی یہ تیز رفتاری کہ سدرا سے چل کے جنت پہنچے، جنت سے میڈھا لے کے مینا پہنچے، مینا پہنچ کر اسماعیل کی جگہ میڈھے کو لٹا دیا۔ اگر ایک نوری فرشتے کی رفتار
اتنی تیز ہو سکتی ہے تو حضرت جبریل جن کے نور سے پیدا ہوئے اس نور کی رفتار کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اس لیے ایمان والے کہتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب ہم اپنے مردوں کو قبر میں دفن کرتے ہیں تو میرے پیغمبر ایمان والوں کی قبروں میں تشریف لاتے ہیں، فرشتے اشارہ کر کے پوچھتے ہیں ما تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا؟ اگر وہ صحیح جواب دے لے تو فرشتے کہتے ہیں نم کنومت العروس، جیسے دلہن سوتی ہے ویسے آرام سے سو جاؤ، اور اگر صحیح جواب نہ دے سکے تو مختلف قسم کے عذاب اس کے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں، اور جب تک قیامت نہیں قائم ہوگی یہ عذاب اس کی قبر میں اس کے اوپر نازل ہوتا رہے گا۔ سمجھ رہے ہیں میرے بھائیوں؟ اب یہاں سے میں گفتگو کے اگلے حصے کی طرف چلتا ہوں۔ ہمارا نوجوان طبقہ یہ محسوس کرتا ہے، ہمارے امام صاحب کہتے ہیں نمازیں پڑھو، نماز نہیں پڑھو گے تو عذاب ہوگا، روزہ رکھو، روزہ نہیں رکھو گے تو عذاب ہوگا، سود نہ کھاؤ، سود کھاؤ گے تو عذاب ہوگا، جوا نہ کھیلو، جوا کھیلو گے تو جہنم میں ڈالے جاؤ گے۔ تو ہمارا نوجوان طبقہ امام صاحب سے کہتا ہے کوئی دیکھ کے آیا ہے کہ جہنم میں کیا ہوگا؟ کوئی دیکھ کے آیا ہے کہ قبر میں کیا ہوگا؟ کوئی دیکھ کے آیا ہے آج تک؟ جب ہوگا تو دیکھا جائے گا، ابھی سے ہم کیوں پریشان ہوں؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں مسلمانوں، ہمیں نظر آئے کہ نہ نظر آئے مگر قبر میں اہل ایمان کو راحت ملتی ہے، اور ہمیں نظر آئے کہ نہ نظر آئے لیکن اعمال اچھے نہ ہوں تو قبر میں اس کے اوپر عذاب نازل ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں دنیا میں کتنی چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی مگر ہم اس کو قبول کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ کورونا کا موسم ابھی گزرا ہے، اور چائنا میں نے کل بی بی سی ہندی میں سنا کہ پھر 2-3 صوبے وہاں کے متاثر ہو رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے وہ لہر پھر بھی آئے اور ہم لوگ پھر لاک ڈاؤن کے عذاب میں پھنسیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کورونا کے وائرس کو ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا، لیکن اگر محلے کے کسی نوجوان کے بارے میں یہ مشہور ہو جائے کہ فلاں کو کورونا ہو گیا، ہم اس کے قریب نہیں جاتے، ہم مصافحہ نہیں کرتے، ہم اس کے پاس نہیں بیٹھتے، ہمارا کتنا بھی قریبی رشتہ دار ہو ہم اس کی جنازہ کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ جنازہ پڑھنے والے بھی پلاسٹک کا کور اوڑھ کر جنازہ پڑھنے جاتے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کورونا کا وائرس ہم میں سے کسی کو نظر نہیں آتا مگر اس کے وجود پر یقین ہے، ہم اس سے ڈرتے ہیں، ہم اس سے گھبراتے ہیں، ڈاکٹر بھی گھبراتے ہیں، مریض بھی گھبراتے ہیں۔ اگر دیکھے بغیر ایک انسان پر کورونا کا مرض اثر انداز ہو سکتا ہے تو دیکھے بغیر کسی مردے پر اللہ کا عذاب اثر انداز کیوں نہیں ہو سکتا؟ سبحان اللہ۔ ہمارے اشرف بھائی میڈیکل کی چیزیں سپلائی کرتے ہیں، دوائیں بھی سپلائی کرتے ہیں، یعنی میڈیکل لائن سے جڑے۔ اگر آپ میں سے کسی کو بخار آ جائے، آپ اپنے بیٹے کو لے کے گئے ڈاکٹر کے پاس، آپ اس سے کہتے ہیں کہ میرا بیٹا کئی دنوں سے بیمار ہے، بخار آ رہا ہے، اچھی سی دوا دیجیے کہ میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے۔ ڈاکٹر کہتا ہے بلڈ ٹیسٹ کرائیے، جو رپورٹ آئے گی اس کے مطابق آپ کا بیٹے کا علاج ہوگا۔ ڈاکٹر خون کے چند قطرے لیتا ہے، مشین شیشے کے اوپر لگاتا ہے، بجلی سے حرارت پہنچا کر اس شیشے کو خشک کرتا ہے، مائکروسکوپ سے اسے دیکھتا ہے، اور لکیریں اگر جڑی ہوئی ہوں تو الگ رزلٹ بتاتا ہے،
اگر وہ دائرے جگہ جگہ سے کٹے ہوئے ہوں الگ نتیجہ بتاتا ہے۔ مشین سے چہرہ ہٹا کے کہتا ہے آپ کے بیٹے کو ملیریا ہے، آپ کے بیٹے کو جانڈس ہے، آپ کے بیٹے کے اوپر ٹائیفائڈ کا اثر ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں خون کے وہی قطرے میرے بھی سامنے، ڈاکٹر کے بھی سامنے، آپ کے بیٹے کے بھی سامنے، ہمیں تو کوئی بھی بیکٹیریا خون میں نظر نہیں آیا، ہمیں تو کوئی بھی وائرس خون میں نظر نہیں آیا، مگر ڈاکٹر کہتا ہے ملیریا ہے، ہم مان لیتے ہیں ملیریا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے جانڈس ہے، ہم مان لیتے ہیں جانڈس ہے۔ کوئی پاگل سے پاگل انسان بھی یہ نہیں کہتا ڈاکٹر صاحب 100-200 روپے فیس زیادہ لینی ہو لے لیجئے، مگر یہ درجن بھر بیماریاں بتا کر کیوں میرا خون خشک کر رہے ہیں آپ؟ کوئی نہیں کہتا۔ ہر انسان ڈاکٹر کی رپورٹ کو قبول کرتا ہے، چھولے بھر دوائیاں لے کے آتا ہے، اپنے بچے کو ہفتہ مہینہ 2 مہینہ دوائیں شوق سے کھلایا کرتا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ایک ڈاکٹر کہہ دے ملیریا، ہم نے مان لیا ملیریا، ایک ڈاکٹر کہہ دے جانڈس، ہم نے مان لیا جانڈس، ایک ڈاکٹر کہہ دے کورونا، ہم نے مان لیا کورونا، ایک ڈاکٹر کہہ دے فلاں مرض، ہم مان لیتے ہیں فلاں مرض۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پتا ہے ہماری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں جتنی طاقت ڈاکٹر کی مشین میں ہے، جتنی ڈاکٹر اس کی مشینوں میں ہے وہ طاقت ہماری نگاہ میں نہیں، اس لیے ہم اپنی آنکھوں پہ بھروسہ نہیں کرتے، ڈاکٹر کی نگاہوں پہ بھروسہ کر کے اس کی ہر بات کو قبول کر لیتے ہیں۔ مجھے کہنے دو کری منڈی کے مسلمانوں، ایک ملحد ڈاکٹر کہہ دے قبول کر لے، ایک ناستک ڈاکٹر کہہ دے قبول کر لے، ایک کرسچن ڈاکٹر مرض بتا دے قبول کر لے، اگر ڈاکٹروں کی باتوں کو ہم بغیر دیکھے قبول کرتے ہیں تو گنبد خضرا کے تاجدار کی باتوں کو بغیر دیکھے ہم کیوں قبول نہیں کریں گے؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے محتاج کا عالم کیا ہوگا؟ محبت سے کہیے سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کتنے مسائل ہیں دیکھا نہیں مگر اس پر ہم اور آپ ایمان رکھتے ہیں، کسی کو کوئی شبہ نہیں ہوتا۔ آج سے 2 سال پہلے یہ جب سے کورونا کا مسئلہ نہیں کھڑا ہوا، میں بلاسپور محرم کی تقریر کے لیے گیا ہوا تھا، 1 محرم سے 7 محرم تک، جب یہی اگست یا ستمبر کا مہینہ تھا۔ رات میں 12-1 بجے میں کمرے میں لوٹا، میں BBC اردو اور ہندی یہ لگ بھگ میری کمزوری ہو چکی ہے، کہیں بھی رہوں ایک آدھ بار کھول کے دیکھوں گا کہ بریکنگ نیوز کیا ہے، کیونکہ اس کی خبروں پہ مجھے زیادہ بھروسہ ہے۔ تو BBC اردو BBC ہندی میں ضرور ایک نظر، جگتا ہوں تب بھی دیکھتا ہوں، سوتا ہوں تب بھی دیکھتا ہوں۔ میں نے BBC ہندی کھولا تو اس میں لائیو اپڈیٹ آ رہا تھا، ہندوستان نے اپنا چندریان بھیجا تھا چاند کی سطح پر، ہمارے وزیر اعظم اسرو کے ہیڈ کوارٹر میں جا کر اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہ رہے تھے جب چاند کی سطح پر چندریان اترے، اور ان گنے چنے ممالک میں ہمارا شمار ہو جن ممالک نے اپنا سیٹلائٹ، اپنا سیارہ چاند کی سطح پہ اتارا ہو۔ آنے لگا، اب 10 کلومیٹر دوری پر چندریان ہے، اب 9 کلومیٹر، اب 3 کلومیٹر، جب 2 کلومیٹر بچا تو چندریان سے سائنسدانوں کا سمپرک ٹوٹ گیا، اور وہ سائنسدان جو ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کی تیاری میں تھے ایک دوسرے کو تسلی دینے لگے۔ ہمارے لیے بھی نقصان، پوری قوم کے لیے نقصان کا وہ موقع تھا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اگلے روز جب اخبار صبح کا چھپا تو اس وقت تک اس مشن کے ناکام ہونے کی خبر میڈیا میں نہیں آئی تھی، مگر اس کا ڈیٹیل میں نے پڑھا تو اس نے لکھا تھا کہ چندریان کو جب چھوڑا گیا تو اس دن سے لے کے آج تک 84,000 کلومیٹر کا سفر چندریان نے طے کیا ہے۔
اور اب وہ چاند کی سطح پہ پہنچنے والا ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے سائنسدانوں نے چندریان کا کوئی فرضی فوٹو بنا کر ہم ہندوستانیوں کو دکھلایا ہو کہ دیکھو ہم کتنی ترقی کر گئے کہ ہم نے اپنا یان چاند کے اوپر بھیجنے کی تیاری کی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، مگر کسی کے دل میں یہ خیال نہیں آتا، کسی کو شبہ نہیں ہوتا۔ کوئی اگر کہے کہ سائنسدانوں نے فرضی طور سے یہ خبر پھیلائی ہے چندریان چاند کی سطح کے قریب بھی نہیں گیا، تو لوگ کہیں گے جا کر اپنے دماغ کا چیک اپ کراؤ، جا کر اپنی عقل کا چیک اپ کراؤ۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، سائنسدانوں نے کہا کہ ہمارا چندریان 84,000 کلومیٹر تک گیا ہے، چاند کی سطح کے قریب تک وہ پہنچا ہے۔ پڑھے لکھوں نے بھی مانا، ان پڑھوں نے بھی مانا، عالموں نے بھی مانا، جاہلوں نے بھی مانا، کاروباریوں نے بھی مانا، غریبوں نے بھی مانا۔ مجھے کہنے دو مسلمانوں، اگر سائنسدان ریسرچ کر کے کوئی بھی خبر دے دے تو دنیا کا ہر انسان اسے قبول کر لیتا ہے، مگر ہم سائنس پر پہلے ایمان نہیں لاتے، سائنس بھیجنے والے خدا کی باتوں پر ہم پہلے ایمان لاتے ہیں، اللہ کا پیغام لانے والے رسول کے پیغام پر ہم پہلے ایمان لاتے ہیں۔ سائنس کا ریسرچ جھوٹا ہو سکتا ہے مگر قرآن کی کوئی تحقیق جھوٹی نہیں۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں مسلمانوں، روح مٹتی نہیں ہے، روح کا تعلق قبر سے ہمیشہ رہتا ہے۔ ہم قبروں کے پاس جاتے ہیں، قبر والے ہمیں دیکھتے ہیں، ہماری آوازوں کو سنتے ہیں۔ اس لیے علماء نے کتابوں میں لکھا ہے، من زارا قبر والدیہ فی کل جمعۃ کتب بارن، جو شخص ہر جمعہ کے دن اپنے ماں باپ کی قبر پر جائے اسے فرشتے فرما بردار بیٹا لکھا کرتے ہیں، فرشتوں کے رجسٹر میں اس کو وفادار بیٹا لکھا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم جب جاتے ہیں وہ روحیں بہت خوش ہوتی ہیں۔ ایک بڑے محدث تھے، ان کی ایک ہی بیٹی تھی۔ انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا، بیٹی جب میری موت ہو جائے تو میری قبر کے پاس آنا اور بیٹھ کر اتنی دیر تم قرآن پڑھنا کہ میں تمہیں دیکھ کر تسلی کر سکوں، میرے دل کو قرار مل سکے۔ جب کسی کی موت ہوتی ہے تو تازہ تازہ لوگ جاتے رہتے ہیں، جب کچھ دن گزر جاتے ہیں تو آنے جانے کا سلسلہ کمزور ہو جاتا ہے۔ محدث کی بیٹی کچھ دنوں جاتی رہی، ایک دن ان کے دل میں خیال آیا کہ میں آتی تو ہوں اپنے والد کے پاس، بیٹھتی ہوں یہاں، پتہ نہیں میرے والد کو خبر ہوتی ہے کہ نہیں، میرا آنا جانا کہیں برباد تو نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، قبر سے آواز آتی ہے، مورا زندہ پندار چوں خیشتن منایم بجا گر تو آئی بطن، اے میری بیٹی مجھے بھی اپنی ہی طرح زندہ سمجھو، اگر تو جسم سے چل کر میرے پاس آتی ہے تو میں اپنی روح سے چل کر تمہارے پاس محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اگر تم جسم سے چل کر میرے پاس آتی ہو تو میں روح سے چل کر تمہارے پاس آتا ہوں، سبحان اللہ۔ اس لیے ہم لوگوں کو ماں باپ کی قبریں اگر قریب میں ہوں تو ان کی قبروں کے پاس جانا چاہیے۔ میرے بھائی، جیسے ویڈیو کالنگ ہوتی ہے، ہمارے انور بھائی رہتے ہیں واپی میں، ان کے چھوٹے بھائی رہتے ہیں گھر پہ، لیکن اگر ویڈیو کالنگ سے گفتگو کرے تو یہ اپنے بھائی کو، وہ اپنے بھائی کو آرام سے دیکھ سکتے ہیں، اور ان کے دل کو بھی سکون مل جاتا ہے، ان کے دل کو بھی سکون مل جاتا ہے۔ تو ہم جب اپنے ماں باپ کی قبروں پہ جاتے ہیں تو ہم قبروں میں نہیں جاتے، مگر وہ روحیں جب ہمیں دیکھتی ہیں تو ان کے دل کو سکون ملتا ہے۔
ان کے دل کو قرار ملتا ہے، اور ہم نیاز میں جو چیزیں پیش کرتے ہیں وہ روحیں کھاتی نہیں ہیں، مگر ان چیزوں کو دیکھ کر ان کے دل کو تسلی پہنچا کر۔ سمجھ رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان، ان کا جو وصیت نامہ ہے، آپ اس وصیت نامے کو پڑھیں۔ ایک بار محرم کے موقع سے میں گیا کلکتے تقریر کرنے، اعلیٰ حضرت کے جو چھوٹے بیٹے ہیں مفتی اعظم ہند، ان کے ایک مرید حاجی اسحاق ان کا نام تھا، وہ اپنے پیر کا عرس مناتے تھے۔ ہم تقریر کے لیے ہم کو بلایا، میں نے تقریر کی۔ رات کے 1-1:30 بجے جب فاتحے کا وقت آیا تو میں بلا مبالغہ کہوں کم سے کم 100 پلیٹ میں انہوں نے کھانے پینے کی چیزیں اسٹیج پہ سجا دی۔ تو میرے لیے حیرت کی بات تھی۔ میں نے کہا حاجی صاحب اتنی مٹھائی، اتنا اہتمام، خیر وہ آپ کا شوق، آپ کی محبت، مگر وہ ایک پلیٹ میں نے روٹی اور لال مرچ کی چٹنی دیکھی، روٹی اور لال مرچ کی چٹنی دیکھی۔ حاجی صاحب اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پیر صاحب کو یہ بہت پسند تھا، جب بھی کلکتہ آتے اگر کوئی امیر کبیر کے گھر جانا ہوتا تو ساتھ میں 25-50 جاتے، کھانے پینے کا انتظام ہو جاتا، لیکن اگر کوئی غریب مرید کو لائے، مفتی اعظم ہند کو اندازہ تھا کہ اتنے لوگوں کا انتظام کر نہیں سکے گا، شرمندہ ہوگا، تو پہلے خبر کرواتے تھے، جا کے اس سے کہہ دینا کہ روٹی اور لال مرچ بنوائے، مجھے بہت پسند ہے، میں بہت شوق سے کھاتا ہوں۔ سبحان اللہ، مرید کا بھی دل خوش ہو جاتا تھا کہ چلو پیر صاحب نے فرمائش کر کے بنوایا، اور اس کے اوپر کوئی بوجھ بھی نہیں آتا تھا۔ آدھا کلو مرچ کی چٹنی ہی بنا دے تو اس میں کون سا خرچہ۔ تو حاجی صاحب نے کہا کہ چونکہ میرے پیر کی فرمائش ہوتی تھی کہ روٹی اور لال مرچ کی چٹنی بنوانا، اس لیے میں یہ بھی بنواتا ہوں کہ شاید میرے پیر کی روح کو اسے دیکھ کر خوشی مل جائے اور ان کی دعاؤں کا کچھ فیض مجھے بھی مل جائے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، امام احمد رضا خان قدس سرہ العزیز کا جب انتقال ہونے لگا تو انتقال سے 2 گھنٹہ پہلے انہوں نے وصیت نامہ لکھوایا۔ اگر کبھی توفیق ہو، فرصت ملے تو وصیت نامہ پڑھیے۔ اس میں انہوں نے لکھا، جب میرے اوپر جاکنی کی کیفیت طاری ہو تو ہر سکہ، ہر پیسہ، روپیہ کمرے سے ہٹا دینا، کیونکہ اس کے اوپر اس زمانے میں ملکہ وکٹوریہ کا فوٹو ہوتا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جہاں پر تصویر ہوتی ہے وہاں پہ اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اس لیے میرے کمرے سے روپیے پیسے سب ہٹا دینا تاکہ رحمت کے فرشتوں کو آنے میں کوئی دقت نہ ہو۔ اور وصیت کی، جب میرا انتقال ہو جائے، جاکنی کا عالم آئے تو سورہ یاسین پڑھنا، سورہ رعد پڑھنا، اور جنازے کے بارے میں لکھا کہ جنازے کی جو دعائیں حدیث میں لکھی ہیں، اگر وہ دعائیں حامد رضا کو یاد ہوں تو وہ میری جنازہ پڑھائیں، اور اگر انہیں یاد نہ ہو تو مولوی امجد علی میری جنازہ پڑھائیں۔ بہار شریعت کے لکھنے والے کہ اگر بڑے بیٹے کو، میرے بیٹے کو دعا نہ یاد ہو تو دعا کا مطلب یہ اللہم اغفر لحینا نہیں، پورا ایک رسالہ ہے اعلیٰ حضرت کا، المنت الممتازہ فی دعوات الجنازہ۔ مجھے ایسا یاد آتا ہے کہ 60 دعائیں اعلیٰ حضرت نے حدیث کی کتابوں سے نقل کر کے اس میں جمع فرمایا کہ یہ ساری دعائیں اگر حامد رضا کو یاد ہو تو وہ جنازہ میری پڑھائیں، اور انہیں یاد نہ ہو تو مولوی امجد علی میری جنازہ پڑھائیں۔ اور اس کے بعد جو انہوں نے وصیت کی وہ میں سنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے لکھا کہ اگر ہو سکے تو روزانہ
भैंस के गोश्त का कोरमा, तो बकरे के गोश्त का पुलाव, तो घर के बने हुए बर्फ का शरबत, तो फला गोश्त भरी हुई कचौरी, तो फला तो फला तो फला 10-15 खानों का उन्होंने जिक्र किया कि अगर हो सके तो रोज़ाना इन खानों पर फातिहा पढ़ के गरीबों को खिलाना, रोज़ाना ना हो सके तो हफ्ते में एक बार ऐसा करना, हफ्ते में ना हो सके तो साल में एक बार इन चीज़ों को पका कर न्याज पेश करके गरीबों को खिलाना। मगर जो कुछ हो खुशी से हो, इसके लिए किसी से कर्ज ना लेना, इसके लिए किसी से कर्ज ना लेना। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, हम फातिहे में लड्डू रखते हैं, फातिहे में बताशा रखते हैं, खाने फातिहे में रोटी रखते हैं। अगर इन चीज़ों से कोई फ़र्क मुर्दे को नहीं पड़ता, सिर्फ हम जो कुरान पढ़ते हैं उसी कुरान का सवाब मुर्दे को मिलता है, खाने पीने की चीज़ों से मुर्दे को कोई खुशी नहीं होती, तो आला हज़रत कोई हम लोगों की तरह छोटे मौलवी साहब नहीं थे। ये दर्जन भर खाने का नाम उन्होंने क्यों लिखवाया? गोश्त का कोरमा, तो फुला की बिरयानी, तो घर के बने हुए बर्फ का शरबत, तो गोश्त भरे हुए कचौरे, तो फुला तो फुला तो फुला। इन चीज़ों की वसीयत करना इस बात का इशारा है कि मुर्दे चीज़ों को खाते तो नहीं हैं, मगर जो चीज़ें हम उनके नाम पर फातिहा पढ़ के गरीबों को खिलाते हैं, फरिश्ते वो चीज़ें जिसमें मिसाली के साथ लेकर मुर्दों की कब्रों में पेश करते हैं, और मुर्दे जब उन चीज़ों को देखते हैं तो उनके दिलों को, उनकी रूहों को खुशी मिला करती है। कहिए सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, वक्त हो गया मेरे अंदाजे से, इमाम साहब थोड़ा आगे बढ़ गए, इसलिए मैं आप सबसे अर्ज करना चाहता हूँ, गुफ्तगू समेटते हुए, गुफ्तगू को मुकम्मल करते हुए, हम अहले सुन्नत व जमात ये अकीदा रखते हैं कि जिस्म नबियों के ख़राब नहीं होते, आम लोगों के ख़राब हो जाते हैं, मगर रूहें कहीं भी रहें उनका ताल्लुक़ कब्र से बाकी रहता है। और हम न्याज में जो भी चीज़ें पेश करते हैं, वो चीज़ें मुर्दों की रूहें जब देखती हैं तो उनकी रूहों को खुशी मिलती है और वो हमारी दुआओं से खुश हुआ करते हैं। चलते चलते आखिरी बात, एक बड़े बुजुर्ग हैं दिल्ली के, बस 2 मिनट लग जाए बात सब। एक बड़े बुजुर्ग हैं दिल्ली के, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी। और मैं सिलसिला नसब बता दूँ, आला हज़रत के पीर सैयद आले रसूल अहमदी, सैयद आले रसूल अहमदी के उस्ताद शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी, शाह अब्दुल अजीज़ के वालिद शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, और शाह वलीउल्लाह के वालिद शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी। शाह अब्दुल रहीम, शाह अब्दुल वलीउल्लाह, शाह अब्दुल अजीज़, शाह आले रसूल अहमदी, और उनके नीचे आला हज़रत, समझ रहे हैं? यानी आला हज़रत के परदादा पीर या परदादा उस्ताद के लिए। शाह वलीउल्लाह अपने वालिद के बारे में लिखते हैं कि हर साल जब रबीउल अव्वल शरीफ का मौका आता था तो मेरे वालिद अपने घर पे मिलाद की मजलिस सजाते और मिठाइयाँ तकसीम करते थे लोगों में। एक बार इतनी गुर्बत थी मेरे वालिद के ऊपर, वालिद का मतलब शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी, कि घर में कोई मिठाई नहीं थी। मेरे वालिद ने वालिदा से पूछवाया घर में कुछ है? उन्होंने अर्ज़ किया हुजूर कुछ नहीं है, भुने हुए चने रखे हैं, इजाज़त हो तो भेज दूँ। इरशाद फरमाया वही भेजो। वालिदा ने भुने हुए चने भेजे, मेरे वालिद ने मिलाद शरीफ पढ़ी, उसी पे फातिहा पढ़ी और हाज़रीन में वो चने बंटवा दिए गए। वो कहते हैं शाह अब्दुल रहीम कि दिन भर मेरे दिल में कलक रहा कि हमेशा मैं अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बंटवाता था,
مگر اب کی بار ایسی غربت کہ صرف چنے میں نیاز میں پیش کر سکا، پتہ نہیں میرے آقا نے وہ نیاز میری قبول فرمائی یا نہیں فرمائی۔ فرماتے ہیں رات کو میں خواب دیکھتا ہوں کہ حضور تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کا مجمع لگا ہے، صحابہ کرام نیاز کی چیزیں پیش کر رہے ہیں، حضور یہ سامان آپ کے فلاں نے بھیجا ہے، حضور یہ سامان فلاں نے بھیجا ہے، حضور یہ شیرینی فلاں نے بھیجی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک صحابی نے وہ چنے پیش کیے، حضور یہ چنے آپ کے غلام عبد الرحیم نے بھیجے ہیں۔ حضور نے وہ بھنے ہوئے چنے اٹھائے، زبان مبارک پہ رکھے اور بقیہ چنا کو صحابہ میں تقسیم کر دیا ہے۔ شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں کہ میرے دل کو تسلی ہوئی کہ چلو میرے آقا نے میرے بھنے ہوئے چنوں کو بھی قبول فرما لیا۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے میں یہ نہیں کہتا آپ سے کہ آپ کے والد خیری کھاتے ہوں تو نیاز میں خیری رکھیے، میں یہ نہیں کہتا آپ سے کہ آپ کے والد حقہ پیتے ہوں تو نیاز میں حقہ رکھیے، مگر میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ جو جائز چیزیں ہیں اگر آپ کے ماں باپ کی کوئی پسندیدہ چیز ہو تو اس پیسے سے لڈو نہ خرید کر وہی پسندیدہ چیز نیاز میں پیش کریے۔ مردوں کی روحوں کی قبروں میں جب فرشتے وہ چیزیں لے کے جاتے ہیں تو مردوں کی روحوں کو بڑی خوشی ملتی ہے کہ چلو میرے بیٹوں نے میرے جانے کے بعد بھی میری پسند کا خیال رکھا۔ کہیے سبحان اللہ۔ اللہ کا ہزار شکر ہے، کروڑوں رحمتیں ہیں اس کی کہ اللہ رب العزت نے ہمارے انور بھائی، ہمارے اشرف بھائی کی والدہ کو صالح اولاد عطا فرمائی ہے نا۔ عام طور سے نعت خوانی جب ہوتی ہے تو مقررین بھی دیکھتے ہیں کہ سب اسی سیلاب میں بہہ رہے ہیں تو میں بھی بہہ لوں تھوڑا سا، مگر یہ وہ خوش نصیب بیٹے ہیں کہ جو تقریروں کو بھی اتنے ہی شوق سے سنتے ہیں جتنے شوق سے کوئی نبی کی نعت سنا کرتا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ رب العزت ان بھائیوں کو توفیق خیر دے، ہمیشہ ماں باپ کو دعاؤں میں یاد رکھے۔ آسمان ملا نبی کے صدقے میں، زمین ملی نبی کے صدقے میں، نبی کے بعد اگر یہ بات ہم کسی کے لیے کہہ سکتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جسم ملا ماں کے صدقے میں، آنکھیں ملی ماں کے صدقے میں، شعور ملا ماں کی برکت سے، حیات ملی ماں کے ذریعے سے۔ اس لیے نبی کی نعت خوانی کر کے پیغمبر کا شکریہ ادا کرو اور ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کر کے ماں باپ کے شکر احسانات کو ادا کرنے کی کوشش کرو۔ حق ادا تو نہیں ہو سکتا مگر ماں باپ کی روحیں خوش ہو گئی تو یقین جانیے کہ اللہ رب العزت ہم سے اور آپ سے خوش ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ حضور سر ملت نے فرمایا کہ جا کر آپ میری طرف سے شکریہ ادا کر دیجئے گا۔ سویب کی مجلس میں ہم نے گزارش کی اشرف بھائی سے، ہمارے انور بھائی سے کہ سولر لائٹ کا انتظام ہم لوگ کرنا چاہتے ہیں، چونکہ 1.5-2 لاکھ روپیہ بجلی کا بل آتا ہے اور چونکہ ادارہ کوئی ایک دن کی چیز تو ہے نہیں، ہمیشہ رہنے والی چیز ہے، تو ہمارے اشرف بھائی نے، انور بھائی نے 1 لاکھ روپے کا تعاون اس میں پیش کیا۔ تو جو اولاد اپنے ماں باپ کے نام پر اتنی ہمت سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ رکھتی ہو، مجھے اللہ کے فضل سے توقع ہے کہ یہ اپنے ماں باپ کو بھولیں گے نہیں اور ہر روز کچھ نہ کچھ قرآن پڑھ کے اپنے ماں باپ کی روح کو اس کا ثواب ضرور پہنچائے۔ جب وہ بھائی پتہ نہیں اٹھ کے کدھر چلے گئے، وہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے وصیت کیا تھا بیٹا ہر روز جو تم کو یاد ہو پڑھ کے ہم کو ثواب ضرور پہنچانا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں مغرب کی نماز پڑھ لیتا ہوں تو جو بھی یاد ہے ہم کو، قل هو اللہ احد، سورہ فاتحہ، درود شریف میں پڑھ کے اپنے والد کی روح کو پہنچاتا ہوں اور عادت سی ہو گئی ہے۔ اگر کسی دن نہ پڑھ سکوں تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی میرے ثواب کا انتظار کر رہا ہے، کوئی میرے تحفے کا انتظار کر رہا ہے۔
اس لیے 12 بجے آؤں 1 بجے آؤں، مگر عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے ماں باپ کی روح کے لیے جو کچھ بھی مجھے یاد ہو میں پڑھ کے وہ ثواب ان کی روح کو ضرور پہنچاتا ہوں۔ تو جموں بھائی کی یہ عبادت بہت اچھی ہے، ہمارے اشرف بھائی کو بھی اپنانا چاہیے، ہمارے انور بھائی کو بھی اپنانا چاہیے، ان کے دیگر صاحبزادگان کو بھی اپنانا چاہیے، جیسے انہوں نے خون جگر پلا کر ہماری اور آپ کی پرورش کی۔ ہم انہیں اپنے جگر کا خون تو نہیں پلا سکتے، مگر قرآن کی آیتوں کا ثواب پہنچا کر ان کی برزخی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش ضرور کر سکتے ہیں۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور چلتے چلتے پھر وہی بات دہراتا ہوں کہ آپ جب دنیا سے جانا ہے تو نمازیں ضرور پڑھیے، کہ نماز کے بغیر کوئی نفل عبادت مقبول نہیں ہوتی ہے۔ نماز ضرور پڑھیے، جہاں رہیے نماز پڑھیے۔ نماز کے سبجیکٹ میں آپ کامیاب تو ہر مضمون میں آپ کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر اس مضمون میں فیل ہو گئے تو ہر مضمون میں فیل ہوتے جائیں گے۔ اس لیے نماز کو سینے سے لگائیے، نماز کو آپ سینے سے لگا لیجئے گا تو یقین جانیے خدا کی ہر رحمت آپ کو سینے سے لگا لے گی۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اللہ پاک اس مجلس کو قبول فرمائے، مرحومہ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ایصال ثواب کی اس مجلس کو قبول فرما کر اللہ پاک ہمارے آپ کے تمام بھائیوں کے ماں باپ کی مغفرت فرما کر سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ضرور 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 ضرور